بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر ایک پرندہ ہدہد مامور تھا۔ ہدہد دربار سلیمانی کا خاص خدمت گزار تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے لیے جنگل میں جہاں کہیں بھی پانی ہوتا تلاش کر کے لاتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے رعایا بڑے ادب سے ست بستہ کھڑی تھی۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ جنوں پری، چرند پرند میں سے کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ منہ سے ذرا بھی آواز نکالیں۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر کہا، میں اپنے سامنے ہدہد کو موجود۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ نہیں پا رہا۔ کیا پرندوں کی کثرت کے سبب وہ نظر نہیں آ رہا یا دربار سے غیر حاضر ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہدہد نہ دکھائی دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے ہدہد دربار سے غیر حاضر ہے۔ میں اسے اس کوتاہی کی سخت سزا دوں گا، بلکہ ذبح کر ڈالوں گا جب تک کہ وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے۔ ان کے لہجے میں سختی محسوس کر کے ہر طرف خاموشی پھیل گئی اور سب کو ہدہد کے متعلق تشویش ہونے لگی۔ ہدہد کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت واپس پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں۔ چنانچہ اس نے اونچی اڑان کی اور اسے ملکہ سبا کا باغ دکھائی دیا۔ وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس ہدہد نے ہدہد سلیمانی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں، ہدہد نے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اس نے ہدہد سے سوال کیا۔ ہدہد سلیمانی نے جواب دیا، وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں، جنوں اور شیاطین کے بادشاہ ہیں۔ تمام چرند پرند ان کے مطیع اور تابع فرمان ہیں۔ لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا، میں اسی شہر کا باسی ہوں۔ اس ملک پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے، لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے۔ اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کراؤں۔ ہدہد سلیمانی نے تیزی سے کہا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ نماز کا وقت نہ گزر جائے، کیونکہ وضو کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے، اور اگر اس وقت میں ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ پر خفا ہوں گے۔ بلقیس کے ہدہد نے کہا، اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے جاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کو معقول سمجھ کر ہدہد سلیمانی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ملک سبا کی خوب سیر کی اور نماز عصر کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر قدرے غصے سے پوچھا، اے ہدہد، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ ہدہد نے سر جھکا کر التجا کی، حضرت، بے شک میں قصوروار ہوں، لیکن اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ ہدہد کہنے لگا، حضور، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک حضور کو شاید علم نہ ہو۔ میں ملک سبا کی ایک خاص خبر لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ملک سبا پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ لمبے چوڑے اور جواہرات سے مرصع تخت پر بیٹھتی ہے جو سرخ رنگ کا ہے۔ اس تخت احمر کے پائے یاقوت سے بنے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر آسائش اور نعمت سے مالا مال کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ ملکہ بلقیس اور اس کی رعایا اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ شیاطین نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیا ہے، اور پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ملک سبا اور ملکہ بلقیس کا حال سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لیتے ہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچا آئے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔